بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں یا ائمہ کے مسترد ترین فرمودات سے۔ دیکھیے اس دعا میں امام ہمارے بنیادی ترین عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ کاملہ کی دعا طلب حاجات کے سلسلے میں۔ اے معبود، اے وہ جو طلب حاجات کی منزل منتہا ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور اپنے عطیوں کو احسان جتا کر مقدر نہیں کرتا، اے وہ جس کے ذریعے بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جا سکتا، اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے، جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو اسباب و وسائل و اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا، جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں، لہٰذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی ضرورت کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجات کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ ہرم نصیبی سے دوچار تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بار الہا، ہماری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے میں ہماری طاقت جواب دے چکی ہے، ہماری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور ہمارے نفس نے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ ہم اپنی حاجات کو اس کے سامنے پیش کریں جو خود اپنی حاجات تیرے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہ گاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے ہم اپنی غفلت سے ہوشیار ہوئے اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گئے، تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آئے اور واپس پلٹ آئے، اور ہم نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو ہم نے اے ہمارے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا، تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لائے ہیں، اور ہم نے اس امر کو بخوبی جان لیا کہ ہماری کثیر حاجتیں تیری تونگری کے آگے کم اور ہماری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اپنے کرم سے ہمارے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر، اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے ہمارے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ ہم وہ پہلے حاجت مند نہیں جو تیری طرف متوجہ ہوئے اور تو نے اسے عطا کیا، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو، اور پہلے وہ سائل نہیں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو۔
اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ہماری دعا کا قبول کرنے والا، ہماری پکار پر التفات فرمانے والا، ہماری عجزوزاری پر رحم کرنے والا، ہماری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور ہماری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، ہمارا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، ہمیں اس مقصد اور اپنے دیگر تمام مقاصد میں اپنے سوا دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے ہماری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے ہمارے مقصد کے برلانے، ہماری حاجت کے روا کرنے اور ہمارے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے، اور جس زمانے کے اور اسے ہمارے لیے معین اور مقصد براری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس تیرے فضل و کرم نے ہماری دل جمعی، تیرے احسان نے ہماری رہنمائی کی، اس وجہ سے ہم تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے محمد و آل محمد کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج